الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے۔ جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل تو چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر لعنتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے؟ تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں، یہ اور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی، جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اریاں ہو گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے۔ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے، آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی، پتے یوں ہی جھڑ گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو ذر تو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا اے ابو ذر جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھیں اور امت کو بیان فرمائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور معراج کا مقصد تھا محبوب کو بہت کچھ دکھلانا، سب سے بڑی دولت اپنا دیدار اور بہت کچھ۔ جنت دوزخ کا جو ہے حضور نے مشاہدہ کیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا۔ تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ اس قدر کبھی امر ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی۔ آپ نے علماء سے سینکڑوں بار یہ سنا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اور اگر پہلا سوال کا جواب ہی نہ آیا اگلی باتیں تو بعد میں ہیں، اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس سے وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، بھاری تھا، اس کی طاقت سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس کا جو گٹھا ہے لکڑیوں کا وہ پہلے بڑا بھاری ہے اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے لے کر اس کے اندر شامل کر کے اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی کثرت کے ساتھ امانتیں موجود ہیں،
اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اس کے باوجود اور امانتیں پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس بات میں حدیث ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں، تو کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا دکھلائی گئی کہ اس گٹھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوں گی تو اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری امانتیں واپس کر۔ وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسے فرمایا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں، اگر تو ان کو وہاں سے لا کر کے دے دے تو تیری جان چھوڑ سکتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کہاں ہیں؟ تو اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس جہنم میں اتر، اس کے پیندے میں امانتیں رکھی ہیں اور وہ نکال کے ان لوگوں کو دے۔ اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچنے میں۔ آقا کریم تشریف فرما تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی، پوچھا صحابہ اس آواز کو سنا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ عرض کی اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، اب وہ پیندے پہ گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو 70 سال جاتے ہوئے لگتے ہیں اور 70 سال آتے ہوئے لگتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا، اگر ایک جھٹکا بھی لگا تو 140 سال لگ جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کو 70 سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے۔ وہاں واقعی امانتیں جو لوگوں کی اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوں گی، ان کو پکڑ کے پھر 70 سال تک اوپر آئے گا، اور جب وہ کنارے پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا پھر پاؤں پھسل جائے گا، اور پھر 70 سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا، پھر 70 سال بعد آئے گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا لیکن پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی۔ میں اور آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارے ذمے جو ہے وہ کسی کا غصب کیا ہوا، کسی سے رشوت میں لیا ہوا، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا، اور دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبائے ہوئے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی۔ فرمایا کہ یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھیں، اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔